نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تو ہم پڑھ رہے تھے وین ویئرنگ اے نیو گارمنٹ کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا. تو نیا لباس پہننے کی دعا ہم نے یہ والی کل پڑھی تھی ایک باری. اب ہم پڑھیں گے یہ والی دعا، یعنی کہ سپلیکیشن سیٹ ٹو سم ون ویئرنگ اے نیو گارمنٹ. ٹھیک ہے، کسی انسان نے نیا لباس لگایا ہے، میں اسے دعا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، دعا مجھے ہی دینی ہے. تب لی ویخلف اللہ تعالی. تب لی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مے یو ویئر اٹ. تم لگاؤ اس کو، میں تمہیں دعا یہ دیتا ہوں. اب تم نے لباس لایا ہے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے کہ تم اس کو لگاؤ لباس کو. کیونکہ لباس لگانے کے لیے ہوتا ہے تو انسان لائے گا، رکھے گا گھر میں ایسے ہی سجا کے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو ریپلیس کرے کسی اور لباس سے. یعنی کہ تمہیں اتنا ہی تمہیں آج لباس مل گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور لباس بھی دے. ٹھیک ہے، وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالیٰ. تبلی تم نے میں یو ویئر اٹ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو ریپلیس بھی کرے کسی اور لباس سے. ایسی یہ دعا ہم دے سکتے ہیں اس کو. میرا بھائی ہے، اس نے نیا لباس لگایا، میں اس کو بولتا ہوں البس جدیدن، تم لگاؤ نیا لباس. کیونکہ اس نے نیا لباس لگایا ہوگا، میں اس کو بولوں گا البس جدیدن، تم لگاؤ نیا لباس. وعش حمیدن، اور تم رہو کمنڈیبلی. تم حمید، پتہ ہے حمید کس کو بولتے ہیں؟ حمید بولتے ہیں کہ جس کی تعریف کی گئی ہوگی، اس کی تعریف کی گئی ہوگی. عاش یعیش بن گیا ہے. عربی لفظ عاش یعیش بولتے ہیں زندہ رہنے کو. جیسے ہم بولتے ہیں نا عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، اس میں یہ عائشہ ہے. اور عائشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عائشہ کا مطلب ہوتا ہے جو زندہ رہنے والی عورت. عش بولتے ہیں زندہ رہنے کو. ٹھیک ہے، عش حمیدن، تم زندگی گزارو حمیدن کمنٹیبلی. حمید بولتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حمید ہے. حمید ہو گیا بہت تعریف والا. یعنی کہ تم ایسے گزارو زندگی کہ تمہاری تعریف کی جائے. پریز والی زندگی تم گزارو کہ تم ڈیزرو کرتے ہوگے پریز کو. زندگی میں تم ایسے بن جاؤ کہ تم ڈیزرو کرتے ہوگے تعریف ہوں گے. وہ مت شہیدن، اور تم مر جاؤ ایک شہید. وہ مت شہید، اور تمہیں موت آ جائے شہید. آپ سوچنا اس میں، اگر آپ کو پتا ہوگی نا، آپ سوچنا اس میں سارے الفاظ اردو کے لیے. البس لباس سے بن گیا ہے، لگا تم جدید نیا. ہاں جدید قدیم بولتے اردو میں بھی. وہ عش بولتے کشمیر میں، کر سا عش. ٹھیک ہے، زندگی گزارو. حمیدن حمد سے بن گیا ہے تعریف. وہ مت، تو موت آ جائے شہیدن. کتنا مل جاتا ہے عربی اور اردو ہے. اچھا، بفور انڈریسنگ، جب مجھے لباس نکالنا ہوگا نا، مجھے پڑھنا ہے بسم اللہ، ان دا نیم آف اللہ. بسم اللہ کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آئی بگن ود دا نیم آف اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. نہیں، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان دا نیم آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے. لیکن اب یہاں محذوف ہوتا ہے یہ چیز کہ بسم اللہ کے بعد میں کیا کر رہا ہوں. اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مطلب ہوتا ہے بسم اللہ اقرأ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور میں پڑھتا ہوں قرآن. اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو بسم اللہ آکلو. نا وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہ پتہ ہی ہوتا ہے. جب میں کوئی چیز کر رہا ہوتا ہوں، میں اسٹارٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، پھر میں کچھ کرتا ہوں، پتہ ہی ہے آپ کو. اچھا، بفور انٹرنگ دا ٹوائلٹ، دیکھیے بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ. اللہم انی اعوذ بک، واش روم جانے سے پہلے دعا یہ نا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. یعنی کہ آپ سے پناہ مانگتا ہوں میں، کہ آپ مجھے ریفیوج عطا کرو، آپ مجھے پناہ دو. آئی ٹیک ریفیوج ود یو من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے، ایول جنوں سے، والخبائث اور ایول جنیات سے. عورت جو ہوگی جن، وہ پری جس کو بولتے ہیں ہم. پری مطلب ہوتا ہے جن کی بیوی ہے نا، وہ بھی خطرناک ہوتی ہے. خطرناک مطلب جو ہے جنات وہ ہوتے ہیں قبیح شکل کے اندر. قبیح وہ خطرناک ہوتے ہیں شکل کے اندر. پری نہیں ہوتی ہے خوبصورت، وہ ہوتی ہے قبیح شکل میں، قبیح. اب پتہ ہے ان کو بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں نا پری اچھی ہوتی ہے، نہیں، خطرناک ہوتی ہے، وہ قبیح ہوتی ہے، قبیح. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے خبیث جنوں سے اور خبیث جنیات سے. اس نے آپ لکھا ہے کچھ آل ایول اینڈ ایول ڈوورس. اس نے لکھا ہے خبث کو کیا؟ ایول
اور خبائث کو کیا ایول ڈوئرس، مطلب کہ تم خبیث انسان ہو. خبیث مطلب کہ تم ایول انسان ہو. اچھا اس کے بعد یہ بولے آفٹر لیونگ دا ٹوائلٹ، آفٹر لیونگ دا ٹوائلٹ انسان کو کیا پڑھنا ہے، وہ ہے یہ والی دعا پڑھنا ہے غفرانک آئی آسک یو اللہ فار فورگیونیس. اب پتہ ہے کچھ علماء بولتے ہیں کہ انسان کیوں پڑھتا ہے، انسان کو کیوں پڑھنی ہوتی ہے دعا غفرانک کا. مطلب ہم کیوں کرتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں مانگتے ہیں واش روم سے نکلنے کے ٹائم پہ، کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ سوچ کے بولنا ہے جس کہ ہم کیوں جب ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیوں اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں غفرانک کا. کیونکہ اس ٹائم پہ ہم ذکر نہیں کرتے بندہ جب واش روم میں ہوتے ہیں. تو اتنا بولتے علماء کہ اس ٹائم پہ ہم ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ واش روم میں کوئی ذکر نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ ہم ذکر نہیں کر پاتے. غفرانك. اچھا بولا اللهم اذهب عن کیا ہوا اللهم انی اذهب عن الذا وعافانی نا. وہ ضعیف روایت ہے لیکن اس میں بھی شاید کچھ آثار ملتے بیکاز آف ناٹ ذکر. ہاں کیونکہ ذکر وہاں پہ ہم نہیں کرتے بالکل. اذهب عن الذا وعافانی نا وہ اس میں یہاں پہ لکھا ہوا شاید وہی دعا. میں بتاؤں گا اس کی جو سند ہے نا وہ شاید ضعیف روایت ہے. الباعث في الحديث نا والی اپلیکیشن میں بولا تھا حدیث سرچر نکالتی ہے سب حدیث کی صحت. اذهب عن الأذى عن الأذى. دیکھ میں اس کی روایت کی سند کیسی ہے. دیکھوں گا بعد میں انشاءاللہ. دیکھیں اس کا کیا بول رہا ہے اب. وین اسٹارٹنگ ایبولیوشن وضو سے پہلے کی دعا کیا ہوتی ہے بسم اللہ. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس شخص کا وضو نہیں ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اسٹارٹنگ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے. تو اس نے ضروری پڑھنا چاہیے بسم اللہ. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. اور وضو کمپلیٹ کرنے کے ٹائم کی دعا کیا پڑھنی ہوتی ہے وہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس سے ہم کہتے ہیں نا ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. تو اس کو ہم بدعت بول سکتے ہیں اس چیز کو. میں خود کرتا تھا میں ابھی بھی کرتا ہوں شاید غلطی سے. لیکن یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ انسان وضو کے بعد ایسے اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق، کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں رکھتا ہے رائٹ ٹو بی ورشپڈ الا اللہ. صرف ایک ہی جو گاڈ ہے جو اللہ ہے. اللہ بولتے دا گاڈ دا ون وردی آف ورشپ اونلی ون وردی آف ورشپ بیکاز ہی از اے کریٹر. وحدہ لا شریک لہ جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں نہ اس کی لارڈشپ میں نہ اس کی ورشپ میں اور نہ اس کے ایٹریبیوٹس میں نہ اس کی عبادت میں. اس کو بولتے ہیں الوہیت عبادت کو. نہ اس کی ربوبیت میں اس کو بولتے ہیں لارڈشپ یعنی کہ وہی خالق مالک مدبر پیدا کرنے والا کنٹرول رکھنے والا مالک بولتے ہیں اس کو. مدبر پلاننگ کرنے والا تدبیر کرنے والا وہ خالق کون ہے اللہ تعالیٰ. اور ان سارے چیزوں میں اپنی عبادت میں خالق مالک مدبر ہونے میں اسماء و صفات میں اپنے سارے ناموں میں اور صفات میں وہ اکیلا ہے. کوئی پارٹنر اس کا نہیں ہے. لا شریک لہ کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے عبدہ و رسول وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ میں آپ سے آپ مجھے بناؤ توبہ کرنے والوں میں سے من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے. توابین ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور بہت زیادہ ریپینٹ کرتے ہیں. توابین نا یہ فعال کے وزن پہ تواب یعنی کہ بہت ریپینٹ کرنے والے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہوتے ہیں جو بہت بہت ریپینٹنس کرتے ہیں. وجعلنی من المتطہرین اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے بناؤ متطہرین میں سے یعنی کہ وہ لوگ جو پاک جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں یا وہ جو پاک رہتے ہیں who remain پیور. ہاں کلین اینڈ پیور متطہرین بولتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا. اب دیکھ یہاں پہ وجعلنی نہیں ہے وجعلنی کیا ہے وجعلنی یہ فعل امر ہے. یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں وجعلنی یہ وجعلنی ہے وجعلنی. اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک. ٹھیک ہے یہ دعا بھی کا پڑھنی ہوتی ہے وضو کے بعد. سبحانک اللہم پاک ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہو ہر کسی ایپ سے آپ پاک ہو. گلوری بی ٹو یو. اللہم اے اللہ
وہ بھی حمدی کا، آپ کے حمد کے ساتھ، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق سوائے آپ کے، استغفرک میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آئی سیک فار یور فارگیونیس، و اتوب الیک اور میں آپ کی اور توبہ کرتا ہوں، میں آپ کی اور ریپینٹ کرتا ہوں. تو یہ بھی ہو گیا. اب دیکھیے ویل لیونگ دا ہوم، گھر سے نکلنے کی دعا پتہ ہی نا آپ کو، بسم اللہ، ان دا نیم آف اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. توکلت علی اللہ، میں اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ میں پلیس کرتا ہوں ان اللہ. توکل بولتے ہیں اس کو، ٹرسٹ کرنے کو، ریلائنس کو، لیکن ایفرٹ کے بعد. پہلے میں اپنا ایفرٹ دے رہا ہوں، پھر میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ جو نا اسباب وہ توکل میں ہی آ جاتے ہیں. اسباب توکل کا ایک حصہ ہوتا ہے. جب ہوتا ہے نا کورونا وائرس تب لگاتے ہیں ہم کیا، ماسک. پھر بولتے جو یہ ماسک لگانا ہے یہ بھی توکل میں ہی آ جاتا ہے. یہ بھی توکل کا ہی حصہ ہوتا ہے، اسباب اختیار کرنا توکل کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ توکل کا مطلب بھی ہوتا ہے ایفرٹس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. ولا حول ولا قوت الا باللہ، there is no might nor power except Allah. اس میں یہاں پہ لکھا ہے حول کو کیا، مائٹ. قوہ کا لکھا ہے اس نے پاور. there is no might and power except with Allah. لیکن ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، علماء بولتے ہیں ایسے کہ لا حول کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کی مجھے طاقت نہیں ہے، ولا قوت اور بھی کسی برائی سے بچنے کی مجھے قوت نہیں ہے، الا باللہ ایکسیپٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی. اللہم انی اعوذ بک، او اللہ آئی سیک، آئی ٹیک ریفیوج ود یو، اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. اللہم انی اعوذ بک ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، لیسٹ آئی شوڈ اسٹرے. اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. یہ تو آپ پڑھی ہوتے ہیں گھر سے نکلنے کے ٹائم پہ. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، ٹھیک ہے. او اضل کا مطلب ہوتا ہے یا میں گمراہ نہ کیا جاؤں، ان اضل کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. یہ معروف کیسے گا ہے نا، اور یہ کیا ہے، مشہور کیسے گا، عربی جاننے والوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. او اضل یا میں گمراہ نہ کیا جاؤں، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو، ہاں، اور لیٹ بی اسٹرے، ٹھیک ہے. او ازل یا یہ ہو جائے کہ میں، اور ٹو بی ٹرپڈ، نہیں سلپ نہ سلپ، سلپ اور بی ٹرپڈ. ان ازل کہ میں جو ہوں میں سلپ، مجھے سلپ ہو جائے. جیسے زلالہ نا، زلالہ عربی کا لفظ زلالہ. زلالہ بولتے ہیں اس کو ٹو اسٹمبل. اسٹمبل کیا ہوتا ہے، مطلب گر جانا آگے کی اور، اس کو بولتے ہیں زلالہ. زلالہ ذلت ہے، اس کو بولتے ہیں ذلت. ذلت بولتے ہیں جھکنے کو یا ہیوملیشن کو یا جھکنے کو، ذلت. تو ان او ازل یہ کہ میں سلپ ہو جاؤں، میں گر جاؤں. او ازل یا میں گرا دیا جاؤں، ٹھیک ہے. او اظلم یا میں ظلم کروں. او اظلم یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی سے. او اجہل یا میں جاہل ہو جاؤں، میں ہو جاؤں اگنورنٹ. او یجہل علیہ یا مجھے بنایا جائے اگنورنٹ، شاید دیکھیں گے ترجمے کیسے. ہاں، اور بی ٹریٹڈ فولشلی. ان اجہل او اجہل کہ میں جاہل بن جاؤں، میں بیہیو کروں فولشلی، یا مجھے ٹریٹ کیا جائے فولشلی، ٹھیک ہے. مجھے ٹریٹ کیا جائے فولشلی، وہی ہے. او اجہل او یجہل علیہ، ترجمہ ایسے ہوتا ہے اس کا. اچھا ایسے کیا یہ اپون انٹرنگ دا ہوم، گھر میں گھسنے کی دعا کیا ہوتی ہے. بسم اللہ ولجنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم داخل ہو جاتے ہیں. ولجا کا مطلب ہوتا ہے داخلہ، ٹھیک ہے، کا مطلب ہوتا ہے داخلہ. جتنی بار سے عربی کم سے کم وہ تو آنی چاہیے تھی، شاید وہی نہیں آگے، باقی سارے آگے کیونکہ ان کو سمجھا تھا اچھے سے. ہم کہتے ہیں مطلب کوسٹ آر تمیم صرف کا وہ 80% قرآن کو سمجھنے کے لیے، جس سے پڑھا ہوا وہ 100% سمجھ پائے میننگ، وہ خود ہی کرتا ہے میننگ. اور بسم اللہ خرجنا، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم نکلتے ہیں. ولجنا ہم داخل ہوتے ہیں، وہ خرجنا اور ہم نکلتے ہیں. وہ علی ربنا اور ہمارے رب کے اوپر، توکلنا ہم توکل کرتے ہیں، اور ہمارے رب کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ، گوئنگ ٹو دا مسجد، مسجد جانے کی دعا کیا ہوتی ہے. میں جا رہا ہوں مسجد کی اور مجھے پڑھنی ہے والی دعا.
اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تعالیٰ آپ بھر دو میرے دل میں نور، ٹھیک ہے، آپ بھر دو میرے دل میں نور. وفی لسانی نورا، اے اللہ تعالیٰ آپ بھر دو میری لسان، میری زبان کے اندر نور. وفی سمعی نورا، اے اللہ تعالیٰ آپ بھر دو میرے کانوں میں نور. وفی بصری نورا، آپ بھر دو میری نظر میں نور. ومن فوقی نورا، میرے اوپر سے نور. ومن تحتی نورا، میرے نیچے سے نور، تحت بولتے نیچے کو، انڈر کو. وعن یمینی نورا، میرے رائٹ سائڈ سے نور، یمین کا رائٹ سائڈ. وعن شمالی نورا، میرے لیفٹ سائڈ سے نور، شمال بولتے لیفٹ کو، ایسی. ومن امامی نورا، میرے آگے سے نور. ومن خلفی نورا، میرے پیچھے سے نور. وجعل فی نفسی نورا، آپ بھر دو میرے نفس کے اندر نور کو. وأعظم لی نورا، آپ نور کو عظیم کر دو میرے لیے، بڑا کر دو. وعظم لی نورا، اور آپ بناؤ اس کو عظمت والا، شاید یہی ترجمہ ہو جائے گا. اعظم لی نورا وعظم لی نورا. اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے دیکھیں گے نا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے گریٹر دا لائٹ فار می اینڈ گرانٹ می دا لائٹ، ٹھیک ہے. اینڈ ٹھیک ہے، اینڈ اور اینڈ augment light for me and greater light for me، ٹھیک ہے. augment light for me and greater light for me، وہی ہے. وأعظم لي نورا، عظم لي نورا. ایک منٹ کی اسکرین نوٹ کھل گیا. ہاں، تو ایسے ہی اس کے بعد کہاں تھے ہم؟ ہاں، وجعل لي نورا، آپ بناؤ میرے لیے نور. وجعل لي نورا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے، ہاں وہی. وجعل لي نورا وجعلني نورا، آپ بناؤ مجھے بھی نور. وجعلني نورا، دیکھیے. اینڈ میک می لائٹ، اللہ bestow upon me light، bestow upon me light. make me light، وہ لکھا ہے اس نے make me light. ہاں، and make me light. وجعلنی نورا، اور آپ مجھے بناؤ نور. واعطنی نورا، آپ مجھے عطا کرو نور، ٹھیک ہے. وجعل فی عصبی نورا، اے اللہ تعالیٰ آپ بھر دو میرے عصب بولتے ہیں کس کو؟ ٹینڈنس کو. اس یہاں پہ لکھا ہے دیکھیے. ٹینڈن کیا ہوتا ہے؟ شاید جو دو مسلس کو جوڑتا ہے نا، لیگمنٹ اور ٹینڈن. ہاں، ایل بون. ہاں نہیں نہیں، ٹینڈن ہوتا ہے شاید جو مسل بون کو جوڑتا ہے نا. ہاں، لیگمنٹ جوڑتا ہے دو بونس کو، اور ٹینڈن جوڑتا ہے مسلس کو بون کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں عصب. وفی عصبی نورن، آپ بھر دو میرے ٹینڈنس میں نور. وفی لحمی نورن، میرے میٹ میں نور. وفی دمی نورن، میرے خون میں نور. دم بولتے ہیں خون کو، بلڈ کو، ٹھیک ہے. وفی شعری نورن، میرے شعر بولتے ہیں بالوں کو، بالوں میں نور. وفی بشری نورن، بشر بولتے ہیں اس کو اسکن کو، میرے اسکن میں نور. اللہم اجعلنی نورا فی قبری، اللہ تعالیٰ آپ بھر دو نور میری قبر میں. وہ نورن فی عظامی، اور نور میرا عظام کے اندر. عظام بولتے ہیں بونز کو، ہڈی کو، ٹھیک ہے. وزدنی نورن، آپ مجھے زیادتی کرو نورن، نور کے اندر. پھر سے وزدنی نورن، وزدنی نورن، آپ زیادتی کرو مجھے نور کے اندر. وہب لی نورن علی نور، آپ مجھے عطا کرو نور کے اوپر نور. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے انسان کو مسجد جانے کے ٹائم پہ. میرے والد صاحب یہ دعا پڑھتے تھے بچپن سے، مجھے ویسی یاد ہو گئی تھی. مجھے وہ زمانے یاد آ رہے جو پڑھتے تھے سڑک پہ چلتے چلتے. اعوذ باللہ العظیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں ریفیوج طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو عظمت والا ہے. یہ کب پڑھنی ہوتی ہے؟ اپون انٹرنگ دا مسجد، مسجد میں گھسنے کے ٹائم پہ. وہ بھی وجہ الکریم، اس کے سپریم، وہ اللہ تعالیٰ سپریم ہے، وہ عظیم ہے. وہ بھی وجہ الکریم، اور اس کے جو اس کا جو فیس ہے، جو اس کا نوبل فیس ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا نوبل فیس ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا فیس ہے. اب جب بولتے نا اللہ تعالیٰ کا فیس ہے، اب کچھ ذہن میں نہیں آنا چاہیے نعوذ باللہ انسان جیسا فیس. اگر آپ بولو اللہ تعالیٰ کا فیس انسان جیسا فیس، تو آپ کافر ہو جاؤ گے، کافر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہے نا، اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی ہے ہمیں. ہاؤنس ہے نا، کل من علیہ فان، ہر کوئی چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جائے گا آپ کے رب کا وجہ، چہرہ، جو عظمت والا ہے اور اکرام والا ہے. تو وہاں بولتے ہیں کچھ علماء، وہاں مراد ہے ذات، چہرے سے ترجمہ کرتے ہیں ذات وہ. کیونکہ دیکھیں کیوں، جب میں بولتا ہوں، میں کسی کا نام لوں گا، کوئی انسان اس کا نام ہے زید، میں بول رہا ہوں زید، آپ کو ذہن میں کیا آئے گی پہلے؟ زید کی ٹانگ یا زید کا منہ؟ زید کا منہ، کیونکہ ہم انسان کو ڈسائڈ کرتے ہیں اس کے منہ سے ہی.
اچھا انسان وہ ہے، ہشام ہے، ہشام کا منہ یاد آ گیا، حازم کا منہ یاد آ گیا، حماد کا منہ یاد آ گیا، ایسے ہم تین بھائی ہیں، مطلب ایسے ہی ہے نا. تو وہاں بولتے ہیں ویسے مراد. لیکن یہ نہیں سمجھنا انسان جیسا فیس اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے قرآن میں وجہ کا لفظ آ گیا تو ہمیں ماننا ہے نا. قرآن میں ید کا لفظ آ گیا، ہمیں ماننا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اس کو یہ والا ہاتھ نہیں بولنا جو بولے گا اللہ کا ہاتھ ایسے ہے، اس میں چار انگلی پانچ انگلی ہے، اس میں نیلس ہے، وہ تو کافر ہے، اسلام سے باہر ہے وہ. کیونکہ وہ دے رہا ہے مشابہت بٹوین خالق اینڈ مخلوق، وہ سملیرٹی دے رہا ہے. سملیرٹی دینے والا کافر ہوتا ہے. ایسے ہی مجسمہ جو ہے وہ بھی ان کا عقیدہ بہت بادل عقیدہ ہے. مجسمہ ایک ایسا گروپ ہے اسلامک تھیولوجی میں جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. مسیح نا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے پاؤں میں برابر، سمپ کرتے ہیں ساری چیزوں کو سمپ، اس کا جسم بناتے ہیں. جسم نہیں بنانا ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ. آفٹر نوئنگ دا میننگس دا دعا ساؤنڈس مور بیوٹیفل. ہاں بالکل. یہ پتہ کیوں انسان انسان دعا ہے تب جا کے انسان دعا کرتے ہیں دل سے، ساتھ میں رب کی عظمت پتہ ہونی چاہیے انسان کو. تو میں آپ سے کیا بولتا ہوں، مجسمہ کا عقیدہ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. یہ کفری عقیدہ ہے یہ سب چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں شن کا لفظ آ گیا. شن کا اس کو ہوتی پنڈلی، فرام نی ٹو دا باٹم، فرام نی ٹو دا نیو، کیا اس کو بولتے ہیں، اینکل، اس کو کیا بولتے ہیں شن. ہے شن مطلب تھائی کے بعد کیا آتی ہے شن. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ گیا قرآن میں لفظ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون. ساق کا لفظ آ گیا، پنڈلی کا لفظ. تو جس دن اس پنڈلی کو کشف کر دیا جائے گا، ظاہر کر دی جائے گی، اس کا مطلب نہیں انسان جس سے پنڈلی ہوگی، جو بولے گا وہ کافر ہے، ہی از اے کافر. لیکن ساق کا لفظ آ گیا ہے تو ہمیں ساق ماننا ہے. اب پتہ ہے کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے لیا ہے یہاں پہ میٹافوریکل میننگ، انہوں نے مجازی معنی لیا ہے وجہ کا، ید کا، ساق کا. لیکن وہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں لینا ہے لغوی معنی، لٹرل میننگ ہی. کچھ ہے مفوضہ. مفوضہ ایک عقید ایک، میں بول رہا ہوں شارٹ میں ہی، اس میں اتنا اختلاف نہیں آتا اس میں. مفوضہ کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں، وہ رکھتے ہیں عقیدہ تفویض. تفویض ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ جو قرآن میں آئے نا الفاظ، وجہ کا لفظ آ گیا، ید کا لفظ آ گیا، وہ بولتے ہیں ہم اس کو اسپشراوی اللہ تعالیٰ سے ہم دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہی. بولیں گے آپ ہی چاند اس کبھی ہم پتہ نہیں ید کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا تو کیا ہاتھ. ہمیں بولنا ترجمے میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. حدیث میں آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے نا، وہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا، پھر بولے گا این الملوک، کہاں پہ بادشاہ، این الجبارون، کہاں پہ ٹائرنٹس، ظلم کرنے والے، این المتکبرون، کہاں پہ تکبر کرنے والے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بات ایسا ہے وہ کافر ہے. حدیث میں آ گیا کہ جو ان قلوب بل عباد کچھ بین اصابع بین اصبع من اصابع الرحمن، اللہ جو بندے کے دل ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے. تو اسبع انگلی کا لفظ بھی آ گیا ہے، جہاں سے رب چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے بندوں کے دل. لیکن علماء کرتے احتیاط اس ٹائم پہ اپنی انگلیاں دکھانے سے، تاکہ انسان کے ذہن میں یہ انگلیاں نہیں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ایسی نہ ہو تو باللہ. یہ اسلام جو نا، اسلام ہی دنیا میں واحد مذہب ہے جو اینٹی اینتھروپومورفک ہے. اینٹی اینتھروپومورفک، یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا ہوتا ہے. اینٹی ہو گیا جو خلاف ہے، اینتھرومورفک. اینتھرومورفک سے مطلب ہو گیا ڈیوائن ایٹریبیوٹس دینا ہیومن بینگس کو، یا ہیومن ایٹریبیوٹس دینا ڈیوائن بینگ کو. جیسے نا یہ ہندو ہوتے ہیں، ان کے بھگوان کرشنا وشنا ورام وہ سب انسانی ہے نا، پورے ان کی باڈی ہے اچھے سے سب کچھ. اسلام خلاف ہے اس کے، کس کے، اینتھروپومورفزم کے. وہ بولتا ہے کوئی سملیرٹی بالکل بھی نہیں ہے، 0.001% بھی نہیں ہے سملیرٹی بٹوین کریشن اینڈ کریٹر. لیکن جو اسماء و صفات جو یہ ثابت ہمیں کرنے ہیں قرآن میں آ گئے. لیکن مسئلہ ہے کہ ان کو تشبیہ نہیں دینی ہے، مشابہت نہیں دینی ہے، سملیرٹی نہیں دینی ہے. ان کو تعطیل نہیں کرنا ہے، انکار بھی نہیں کر دینا. تعطیل ہو گیا انکار کر دینا ایسے. اور شارٹنگ بول رہا ہوں ابھی، ورنہ بہت ڈیٹیل میں بڑھتے. تعطیل ایسی تکییف نہیں کرنی ہے، یعنی کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈسکرائب دا ہاؤنیس آف اٹ. تکییف کیفیت بیان نہیں کرنی ہے. کیف ہو گیا ہاؤ، کیسے. ایسی تشبیہ مشابہت نہیں دینی ہے، تمثیل مثال نہیں دینی ہے. شیخ عثیمین اس پہ کتاب لکھی ہے ایک، القواعد المثلی فی اسماء اللہ تعالی و صفاته العلیٰ. اس میں انہیں بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں آپ کو پڑھنا، کیونکہ بیسک اب میں یاد رکھ گیا اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اب وہاں پہ تک وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے بہت.
تاکہ وہ اچھے سے رد کر سکے ان کو، کیونکہ جو بعض فرقے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا استدلال قرآن کی آیتوں سے ہی کبھی کبھی، تو وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں استدلال لغت سے، یا وہ اس چیز سے ان کو رد کرنا ہوتا ہے پھر۔ اچھا یہ ہم نے کہا۔ اچھا، وسلطانہ القدیم، جو اللہ تعالیٰ کی جو سلطان ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، جو اس کی طاقت ہے، اتھارٹی مطلب ہوگا کنٹرول جو اس کا ہے، القدیم جو اٹرنل ہے، جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کی طاقت، اور ہمیشہ رہے گی بھی، من الشیطان الرجیم، اتنے عظیم رب سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، شیطان سے، اس شیطان سے جو کیا ہے، جو رجیم ہے، رجیم ہو گیا مردود، اس سے یہاں پہ کیا اکرسٹ، ٹھیک ہے، جو کرسٹ، اس کو نکال باہر نکال دیا گیا جنت سے، دھتکارا ہوا، باہر نکالا ہوا، رجیم۔ بسم اللہ، میں شروع کر یا رجیم، شاید کیا رجیم بھی معنی مرجوم آ جاتا ہے، ہاں یعنی کہ اس کو جو ہے سٹارز وہ ان کو پیچھا کرتے ہیں نا شیاطین کو، تاکہ ان کو مار دیں گے، ہے نا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے بنایا ان کو سٹارز کو تاکہ وہ رجم کرے شیاطین کو، ان کو مار دے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابٍ۔ اچھا یہ ایسی سورۃ الجن میں آ گیا نا وہ شہاب ثاقب، یہاں پہ نہیں، فَمَن يَسْتَمِعُ یجد لہو شہاب الرصدا، جو جاتا ہے آسمان میں جن، وہ پاتا ہے کیا، ایک شہاب الرصدا، ایک شہاب، ایک یہ آ جاتا ہے اس کو کیا، ستار حملہ کرنے اس کو بولتے کیا، رجیم بمعنی مرجوم۔ اچھا، بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، والصلاۃ، اور درود، اور درود ہو، والسلام، اور سلامتی ہو، علی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ، جو نا کچھ ایتھیسٹ ہے نا، وہ بناتے ہیں اس پہ، ایک منٹ کس کا نوٹ کھل گیا ہے، کچھ ایتھیسٹ بتاؤ کیا بول رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں اللاجیکلٹی سب کچھ ہے یہ، مطلب یہ کیسے ہوتا ہے، اسٹارز جو ہے وہ، اب کیا بول دو، جو اسٹار دوڑ رہا ہوتا ہے وہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، بولتے ہیں سب اللاجیکل ہے، لیکن کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں میٹا فزیکل چیزیں کن کو بولتے ہیں، میٹا فزیکل چیزیں، میٹا فزیکل مطلب کہ جو فزیکل ورلڈ میں دکھتے ہی نہیں ہیں، نہ فیل کر پاتے، نہ سینسری پرسیپشن ہے، نہ آڈیٹری پرسیپشن ہے، نہ ہم سونگ سکتے ہیں، نہ ٹیسٹ کر سکتے ان چیزوں کو، کیونکہ غیبیات میں سے آ جاتی ہے۔ کسی انسان میں جن ہوتا ہے نا، وہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے جن مطلب میرا باپ جن نکالتا ہے، مجھے پتا ہے انسان دیکھتا ہے اچھے سے، مطلب جن بات کر رہا ہے اچھے سے، کوئی جن گھس گیا ہے وہ ٹھیک، وہاں انسان کیا ایکسپلینیشن دے گا، کچھ بھی نہیں، وہ سب میٹا فزیکل چیزیں ہوتی ہے، اب سائنس بولتی ہے اس کو کچھ دماغی مرض ہوتا ہے اس چیز میں، لیکن پتہ ہوتی ہے جن ہی جب کلمات پڑھتے اذکار پڑھتے ہیں وہ نکل جاتا ہے، جیسے ایک بار پیشنٹ آ گئے تھے ہمیں اس گھر میں، اس کو کہتا ہے ایک سائڈ ہے فل پیرالائز، ایک سائڈ اللہ کے ساتھ فل پیرالائز، ڈاکٹر نے اس کو بولا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیا ہو گیا ہے، مطلب اس کو کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے اس کی بیماری کے پیچھے، اس کو مطلب زبان بند ہو گئی تھی، وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ خاتون، اس کو برابر ایک سائڈ ہی بیٹھ گیا تھا، اس کو پورا پیرالائز ہو گیا تھا، پھر جب اس کو ہم نے اذکار پڑھے ایسے 2 4 دن تک، وہ نکلا ہی نہیں جن، وہ نکلتا ہی نہیں تھا، خطرناک جن تھا، بولتا مجھے شادی کرنی ہے اس عورت کے ساتھ، میں اس 20 سال سے ہوں، پھر اس کے بعد وہ نکل گیا وہ جن، اللہ کی قسم جب وہ جن نکل گیا نا، اس کو وہ پیرالائز سارا ختم ہو گیا، وہ ادھر ٹھیک ہو گئی، اس کو کچھ دن لگے اس کو ٹھیک ہونے میں پوری طریقے سے، لیکن اس کو زبان کھل گئی ادھر ہی پہ، زبان بھی کھل گئی، بس جن ایسے کرتے ہیں انسان کا جو باڈی پارٹس ہے بند کرتے ہیں، یا ہمیں سائنس دے سکتی ایکسپلینیشن نہیں، کیوں؟ کیونکہ سائنس کا ڈومین نہیں ہے یہ چیز، سائنس کا ڈومین ہی نہیں ہے، سائنس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، سائنس کا ڈومین اتنا ہی ہے، یہ نہیں ہے سائنس ڈومین، ہے نا؟ کیونکہ سائنس خالی فزیکل ورلڈ کا ڈیل کرتی ہے جو دکھ جاتا ہے، نہ کہ میٹا فزیکل چیزوں کے ساتھ، اور سائنس نہیں بول سکتی ہے کہ لاؤ کیا ہوتا ہے، ہیٹ کیا ہوتی ہے، سائنس کا بولے لاؤ کیا ہوتا ہے، بولے گا ہارمون کا اثر ہوتا ہے، آکسیٹوسن ڈوپامین کا اثر ہوتا ہے لاؤ، لیکن میں بتاؤں گا لاؤ کا لفظ لاؤ، آپ سمجھ آپ کو فیل ہو رہا ہے لاؤ کس کو بولتے ہیں، میں بتاؤں گا ہیٹ، آپ پتہ ہے ہیٹ کس کو بولتے ہیں، یہ کس کو پتہ ہوتی ہے، آپ کو، یا اس کو بولتے ہیں انر سبجیکٹو کانشیسنیس، انر سبجیکٹو کانشیسنیس، یہ میں کوئی بول سکتا ہے انر سبجیکٹو کانشیسنیس، فار ایگزامپل میں نے مٹھائی کھائی، مٹھائی میں نے کھائی، مجھے ایسا مزہ آ گیا، میں بول رہا ہوں مزہ اے، آپ نے بھی سیم مٹھائی کھائی، آپ کو آ گیا مزہ بی، اب مجھے پتا کہ اگر مجھے مزہ اے آ گیا، کیا آپ کو مزہ اے ہی آ گیا ہوگا کہ نہیں؟ اس کو بولتے ہیں انر سبجیکٹو کانشیسنیس، ہر ایک کی اپنی اپنی کیا ہوتی ہے،
परसेप्शन है, वो फीलिंग होती है अलग अलग, जो हम बयान नहीं कर सकते, वो इंसान समझ पाता है। इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको साइंस जवाब नहीं दे सकते कि मेटाफिजिकल चीज़ें होती है। तो जो इंसान समझता है कि लॉजिकल होता है वही असली में लॉजिकल होता है, वो इंसान ही, क्योंकि उसके पास वसी जहन नहीं होता है, वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है। अच्छा फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिकल ये, वो मेटाफिजिक्स के बारे में सोच ही नहीं रहा होता है, जहाँ पे सुपर नेचुरल बींग्स आ जाते हैं, शयातीन, जिन, एंजल्स, ठीक है, अल्लाह ताला भी ये सुपर नेचुरल बीइंग में आ जाता, जो मतलब बियॉन्ड नेचर है। ठीक है। अपॉन लीविंग द मस्जिद, मस्जिद से निकलने की दुआ क्या होती है? एक मिनट, हमने नमाज पढ़ाई नहीं। वसलात वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाह ताला आप खोल दो मेरे लिए, अबवाब रहमतिक, दरवाज़े अपनी रहमत के, आप खोल दो मेरे लिए आपकी रहमत के दरवाज़े, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। उसके बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए इंसान को, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, वसलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह ताला मैं जो हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं सवाल करता हूँ आपसे, मिन फजलिक, आपके फजल का सवाल करता हूँ मैं आपसे। अल्लाहुम्मा असिमनी, ए अल्लाह ताला आप मुझे प्रोटेक्ट करो, मिन शैतान रजीम, मरदूद शैतान से, दुत्कारे हुए शैतान से, एक्स्ट डेविल से। अब सप्लिकेशंस रिलेटेड टू अजान, अजान, कॉल टू प्रेयर, पता ही ना आपको, जब इंसान पढ़ता होगा अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब से देना है वही वापस। लेकिन जब हय्या अला सलाह होगा या हय्या अल फलाह होगा, कम टू प्रेयर, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, कम टू सक्सेस, तब बोले ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है। और पता ही ना, जब सुबह पढ़ता है इंसान, मुअद्दिन क्या पढ़ता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज जो है वो बेहतर है नींद से, तो क्या पढ़ना है वापस? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसके बाद, उसके बाद वो अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई भी नहीं इबादत की मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला, वहदहु ला शरीक लह, जो अकेला है, कोई शरीक नहीं है अल्लाह ताला का। वो अन्न मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह ताला के बंदे और अल्लाह ताला के रसूल है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं राज़ी हो गया अल्लाह ताला के रब होने को, वफी मोहम्मद रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने को, वफिल इस्लाम दीन, और इस्लाम के वे ऑफ लाइफ होने को, इस्लाम के दीन होने को, इस्लाम का रिलीजन होने को। तो ये दुआ पढ़नी होती है इंसान को कब? जब इंसान अजान सुनता है ना, अजान को जवाब दिया सेम अल्फाज से, फिर ये पढ़ना है ये वाली दुआ, फिर पढ़नी है ये वाली दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हादी दावा, ए अल्लाह, रब्ब हादी दावा, ए रब इस दावत के, यानी कि इस परफेक्ट कॉल, दावत ताम, जो ये परफेक्ट कॉल है, ए इसके रब, ए इस परफेक्ट कॉल के रब, अजान के रब, ए अल्लाह, वस्सलातिल काइमा, और ओनर ऑफ दिस प्रेयर टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, इस नमाज को कायम करने वाले, एक मिनट, शायद वसलातिल काइमा थी, जब मैं तर्जुमा क्या कर रहा है उर्दू वाले ने, कहाँ पे गए, कौन सी दुआ है? अजान की बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ी हमने, ये रहा। इसे यहाँ पे लिखा है तर्जुमे में इसको, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन तर्जुमा से क्या ही नहीं है, हाँ लिखे, दावत कामनो, कायम होने वाली नमाज के रब, है ना, कायम होने वाली नमाज के रब, वसलातिल काइमा। देखिए असल रब हादिहिल सलात, असली में ऐसे भी आएगा इसको, हाँ ठीक ठीक, रब हादी दावत वसलात काइमती, असली में ये रब हादी सलात, ए रब इस नमाज के, लेकिन जो कायम होने वाली है इसका नात है। जो से नहा पड़ा होगा वो समझ पाएगा इसका मतलब। अल्लाहुम्मा रब्ब हादी दावत, ए रब, ए अल्लाह, ए रब इस दावत काम ताम, इस जो मैं पुकार कर रहा हूँ, जो दावत है, जो मैं निदा दे रहा हूँ, इस कामिल, इस कामिल दावत के रब, वसलातिल काइमा, इस कायम होने वाली नमाज के रब, आति मोहम्मदन, आप अता करिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल वसीलत, वसीला, वसीला क्या है? वो जन्नत में एक मकाम है, वसीला। वल फजीलत, आप अता करिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत,
फजीलत। वबअस्हु मकाम महमूदा, आप उन्हें अता करिए मकाम महमूद। मकाम महमूद है ना, वो एक मकाम जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तब जाके हिसाब किताब लिया जाएगा, वरना हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। उनके सब लोग जाएंगे बाकी बाकी पैगम्बरों के पास, वो बोलेंगे हमने एक गुनाह किया, हमने ऐसा किया, अल्लाह ताला इस टाइम पे बहुत गुस्से में है, तो आप जाओ फलानी के पास, फलानी के पास। फिर जाएंगे एंड पे कहाँ पे सारे इंसान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो दुआ करेंगे, वो सजदा रेज हो जाएंगे 7 दिन तक। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रअसक, ऐसे कुछ आ गया है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सर मुबारक को उठाइए, तो उसके बाद जो है हिसाब किताब लिया जाएगा। उसको बोलते हैं मकाम महमूद, अल्लज़ी वअदतहू, जिसका आपने उनसे वादा किया है, जिसका आपने उनसे वादा किया है। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक या अल्लाह आप वादा खिलाफी नहीं करने वाले हो। आप नहीं करने वाले हो क्या, वादा खिलाफी। तो ये होता है ऐसे। हाँ, इसलिए यहाँ पर एक और चीज़, इंसान दुआ करनी चाहिए बिटवीन अजान और इकामा। इकामा तकबीर जो पढ़ता है मौलवी साहब मस्जिद में, क्योंकि हदीस में आ गया अद्दुआ ला युरद्दु बैन अज़ान वल इकामती, वो दुआ रद्द नहीं की जाती है, जो रिजल्ट नहीं की जाती है, रद्द नहीं की जाती है, जो इंसान करता है बिटवीन अजान एंड बिटवीन द इकामा, उस टाइम दुआ करनी चाहिए। आज मैं कितने पेज पढ़े, 33। हो जाएगा इंशाल्लाह, 6 7 दिन में ख़त्म करा ना सब कुछ। तो बनाएंगे स्पीड कल से, वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह कंप्लीट। अब एक दुआ बता कौन सी, इसको बोलते हैं दुआ उल इस्तिफ्ता, सप्लिकेशन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेयर। मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, हम क्या पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। वो दुआ भी आ गई है, लेकिन ये दुआ बहुत अच्छी है, ये भी पढ़नी चाहिए। दुआएं बहुत सारी आ गई, आप देख रहे हैं सारी दुआएं आ गई है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, ये अल्लाह ताला आप डिस्टेंस बनाओ मेरे और मेरे गुनाहों, बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान में डिस्टेंस पैदा करो, बैनी व बैन खताया, कमा बाअदत बैन अलमशरिक़ी वल मगरिबी, जैसे हम डिस्टेंस बनाएंगे बिटवीन मशरिक और मगरिब, है ना। कितने होते हैं वो डिस्टेंस आपस में, मशरिक मगरिब कभी मिल सकते हैं वो नहीं, इतना बनाओ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई सिंस। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खताया, या अल्लाह ताला आप मुझे पाक करो मेरे खताओं से, कमा युनक्का थौबुल अबयद, जिसे पाक किया जाता है, पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, अथौबुल अबयद, एक ऐसा थौब, ऐसा क्लॉथ जो अबयद होता है, जो वाइट होता है, जैसे होता है वाइट क्लॉथ साफ मैंने दंस मैल से। ये शर्ट मेरी वाइट है ना, अगर ये फुल ब्लैक हो जाएगी कितनी गंदी लगती है फिर ये, अगर उसको पूरा धोऊंगा फिर पूरी वाइट हो जाती है ये ना। ऐसे होता है हमें आप पाक करो खताओं से, जैसे वाइट क्लॉथ होता है पूरा साफ मैल से। अल्लाह मकसिलनी मिन खताया, हाँ तकबीर के बाद ये सारी दुआएं पढ़नी है। अल्लाह मकसिलनी मिन खताया, ए अल्लाह मुझे दो मेरे खताओं से, अब मुझे वॉश करो मेरे खताओं से, बिसलजी वलमाई वलबर्दी, सल्ज बोलते स्नो को, स्नो से, वलमाई वाटर से, वलबर्दी और हेल स्टॉर्म से, ओलों से। होते ना वो ओले जो गिर जाते हैं तेज स्पीड से, हमेशा देखे होंगे वो गोल गोल छोटे छोटे, तो ये होता है ऐसे। आप क्या करें काम, आप घर में वापस से पढ़ा करिए ताकि आप देखेंगे अच्छे से फिर, इसका मतलब ऐसे होता है, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, आप थोड़ा वो समझ पाएंगे। आप देखिए बाईत बईत दूर है ना, आप ऐसे समझ पाएंगे इंशाल्लाह।